السلام علیکم بچوں، ہمارا آج کا سبق ہے الفاظ اور ان کا معنوی فرق۔ اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مترادف کے طور پر ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مگر معنوی اعتبار سے ان دونوں لفظوں کے درمیان کچھ فرق ہوتا ہے۔ اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم مترادف کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس فرق کو جاننا ضروری ہے۔ اس معنوی فرق کو نہ جاننے والا اپنی تقریر یعنی گفتگو یا تحریر میں ان کا غلط یا بے محل استعمال کر بیٹھتا ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح معنی نہیں جانیں گے تو ہم جب بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کا ہم غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان لفظوں کے معنوی فرق کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ وقت ضرورت ان کا صحیح اور برمحل استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنوی فرق کو سمجھایا گیا ہے۔ رنج و غم، کسی بات یا واقعے پر معمولی سی فکر کو رنج اور شدید قسم کی فکر کو غم کہا جاتا ہے۔ جب معمولی فکر ہو تو وہ رنج کہلائے گا اور شدید یعنی زیادہ فکر ہو تو وہ غم کہا جاتا ہے۔ جیسے جابر کے اس کلام سے مجھے رنج ہوا، اس کے بیٹے کے انتقال کی خبر سن کر مجھے بڑا غم ہوا۔ رشک و حسد، کسی شخص کی ترقی، منصب یا دولت کو دیکھ کر جلن پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی شخص کو ترقی میں دیکھتے ہیں، اسے زیادہ دولت میں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں جو جلن پیدا ہوتی ہے اور اس کی بربادی یا زوال چاہنا حسد کہلاتا ہے۔ اس کی بربادی ہمارے دل میں خیال آتی ہے یا اس کا برا سوچنے لگتے ہیں تو وہ ہمارے لیے حسد کہلاتا ہے۔ اپنی جدوجہد اور محنت اور مشقت سے اس کے جیسا بننے کی خواہش کو رشک کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی ترقی دیکھیں اور اپنی محنت و مشقت سے اس کے جیسا ہم بننے کی خواہش کریں دل میں تو یہ رشک کہتے ہیں۔ تو رشک کرنا اچھی بات ہے اور حسد کرنا بری خصلت ہے۔ حسب نسب، ماں کی طرف سے جو خاندانی تعلق ہوتا ہے اسے حسب، اور باپ کی طرف سے جو خاندانی تعلق ہو اسے نسب کہا جاتا ہے۔ عزم اور قصد، کسی کام کو شروع کرنے کے صرف ارادہ کرنے کو عزم کہتے ہیں۔ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ہم صرف دل میں ارادہ کر لیں تو ہم اسے عزم کہیں گے، لیکن جب اس ارادے کے ساتھ اس پر عمل بھی شامل ہو جائے تو وہ قصد کہلاتا ہے۔ سہو اور خطا، سہو کے معنی ہے بھول جانا، بھول ہونا یا غلطی ہونا، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن جو بھول جلد یاد آ جائے اسے سہو کہتے ہیں، اور جو بھول مشکل سے یاد آئے یا پھر اس میں ارادہ کا بھی دخل ہے، جو غلطی ہم کر رہے ہیں ہم اپنے ارادے سے تو وہ اسے ہم خطا کہتے ہیں۔ ہدیہ و تحفہ، ہدیہ میں دی جانے والی چیز کا قیمتی اور اعلیٰ ہونا ضروری نہیں، مگر تحفہ کو قیمتی اور نادر ہونا تصور کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہم ہدیہ میں دے سکتے ہیں۔ وعدہ اور وعید، زمانہ مستقبل میں کسی طرح کی بھلائی کرنے یا خوشخبری دینے کو وعدہ کہا جاتا ہے۔ جو آئندہ وقت میں کسی بھلائی کے بدلے ہمیں خوشخبری دی جاتی ہے، جو اجر دیا جاتا ہے تو اسے ہم وعدہ کہتے ہیں، اور جبکہ کسی کی طرح کی اذیت یا بری خبر کو وعید کہا جاتا ہے۔ مثلا خدا تعالیٰ کی جانب سے نیکیوں کے بدلے جنت کی بشارت کا وعدہ ہے، اور گناہوں کے عوض دوزخ کا خوف دلانا وعید ہے۔ جب ہم نیک کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو ہمیں ملتا ہے تو وہ وعدہ کہلایا، یہاں جنت کی بشارت دی گئی ہے تو یہ وعدہ کہلایا، اور جب ہم برے کام کرتے ہیں، گناہ میں ملوث رہتے ہیں تو اس کے بدلے جو ہمیں ملے گا تو وہ وعید کہلاتا ہے، یعنی دوزخ کا خوف دلایا جاتا ہے تو وہ وعید کہلایا۔ سزا و جزا، مسلمہ امر ہے کہ کسی بھی برے کام کا بدلہ برا ہوتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے کہ برے کا انجام برا، تو برے کام کا بدلہ وہ برا ہوتا ہے تو اسی کو سزا کہتے ہیں، اور اچھے کام کا بدلہ یا انعام جزا کہلاتا ہے۔ تعلیم و تربیت، اگر کسی بات کی جانکاری یا معلومات علم کے ذریعہ ہو وہ تعلیم ہے، اور حاصل کی ہوئی تعلیم پر عمل کرنے کا کام تربیت ہے۔ کسی بات کی جانکاری یا نالج ہو یا معلومات ہمیں علم کے ذریعہ ہو جائے تو وہ تعلیم کہی جاتی ہے، اور ہم جب اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو وہ تربیت کہلاتی ہے۔ جب یہ دونوں کسی شخص کے پاس میسر ہو جاتی ہیں تو وہ زندگی میں نمایاں مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تصنیف و تالیف، کسی کتاب کو از خود لکھنا تصنیف کہلاتا ہے، اور دوسرے مصنفوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے منتخب حصوں کو یکجا کر کے کتاب کی شکل دینے کو تالیف کہا جاتا ہے۔
جب ہم کوئی کتاب خود لکھتے ہیں تو وہ تصنیف کہتے ہیں اسے، لیکن جب دوسرے مصنف کی لکھی ہوئی کچھ کتاب کے منتخب حصے یا کچھ چنے ہوئے حصے کو ہم ایک جگہ کر کے ہم اسے کتاب کی شکل میں دے دیتے ہیں تو وہ تالیف کہا جاتا ہے۔ مثلاً میر امن کی مشہور زمانہ کتاب باغ و بہار اور رجب علی بیگ سرور کی مائے ناز کتاب فسانہ عجائب ان کی تصانیف ہے۔ یہ ان کی لکھی ہوئی ہے تو یہ تصانیف ہوئی، جبکہ زیر نظر کتاب یعقوب حسین راز کی تالیف ہے۔ مصنف اور مؤلف، کسی کتاب کو خود تصنیف کرنے والا مصنف کہلاتا ہے، جبکہ تالیف کرنے والا مؤلف ہے۔ جو فرق یہاں تصنیف اور تالیف میں دی گئی ہے وہی فرق مصنف اور مؤلف میں ہے۔ نصیحت اور وصیت، روزمرہ زندگی میں کسی شخص کو کسی بات کی ہدایت کرنا یا تنبیہ کرنا نصیحت کہلاتا ہے۔ روزانہ کی زندگی میں ہم کسی شخص کو کسی بات کی طرف تنبیہ کرتے ہیں تو وہ نصیحت کہلایا، اور اگر اپنی موت سے قبل یا مرتے وقت کسی شخص کو کسی خاص امر یا کسی خاص بات کی بابت ہدایت کرتے ہیں تو اسے ہم وصیت کہتے ہیں۔ مکان اور گھر، وہی فرق ان دونوں لفظوں کے درمیان ہے جو انگریزی زبان کے ہاؤس اور ہوم میں ہے۔ بالفاظ دیگر، کسی عام مکان کو مکان کہا جاتا ہے، جبکہ گھر اپنے ہی گھر کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے اس بستی کا یہ سب سے اچھا مکان ہے۔ یہ بستی میں جتنے مکان ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس بستی میں کون سا مکان ہے جو سب سے اچھا ہے۔ چھٹی کے بعد طلبہ اپنے اپنے گھر گئے تو اپنے گھر کو ہم یہ گھر کہتے ہیں۔ ایجاد و اختراع، جب مختلف تجربات کے بعد کسی نئی یا پوشیدہ چیز کی دریافت ہوتی ہے، ہم مختلف طرح کے تجربے کرتے ہیں، اس تجربے کے بعد ہم کسی نئی یا پوشیدہ چیز کی دریافت ہوتی ہے تو اسے ایجاد کہتے ہیں، جیسے ٹیلی فون گراہم بیل کی، بجلی اور بجلی کا بلب ایڈیسن کی ایجادات ہے۔ ایجاد کردہ چیزوں میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافہ ہوتے رہنے کو اختراع کہتے ہیں، جیسے اب ٹیلی ویژن پر تصویر کا آنا اختراع ہے۔ تعزیت اور عیادت، کسی مریض کی مزاج پرسی کو جانا عیادت ہے۔ جب ہم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہ عیادت کہلاتا ہے، اور کسی کی موت کی خبر سن کر اس کے متعلقین کو تسلی و تشفی دیتے ہیں۔ نیز مرحوم یا مرحومہ کے لیے خیر یا مغفرت کے کلمات کہنے کی غرض سے اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ تعزیت کہلاتا ہے۔ کسی مریض کو دیکھنے جانا وہ مزاج پرسی ہوا، اور اگر کسی کی موت کی خبر سن کر گئے اور ان کے عزیز رشتہ دار کو تسلی و تشفی دیے، یا پھر مرحوم یا مرحومہ کے لیے خیر یا مغفرت کے کلمات ہم کہے تو وہ تعزیت کہلایا۔ اگر اسی مقصد کو ہم خط کے ذریعہ پورا کریں تو ایسا خط بھی تعزیتی خط کہلاتا ہے۔ برف اور یخ، ٹھنڈے علاقوں میں مثلاً کشمیر شملہ میں سخت سردی کی وجہ سے آسمان سے جو چھوٹی چھوٹی سوئیاں گرتی ہیں وہ برف کہلاتی ہیں۔ یہ سب ٹھنڈے علاقے میں ہوتے ہیں، جیسے کشمیر میں، شملہ میں، دارجلنگ میں، تو اسے ہم برف کہتے ہیں۔ اور جب شدید سردی کی وجہ سے پانی کے قطرے جمع ہو کر ایک موٹی تہ بنا لیتے ہیں وہ تو یخ کہلاتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ الفاظ اور ان کے فرق تھے، ان کے معنوی فرق تھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔